السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام و سامعین اعظام، ہم امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش رکھے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع بیان کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے ہم اس دنیا میں کہاں سے آئے اور کہاں جانا ہے۔ حامدا و مصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَشَهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وقال في موضع آخر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اٹھ کے اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ محترم سامعین کرام، ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کی تشریح اور وضاحت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف سے ہوتی ہے جس میں ارشاد فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت نے جب سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد جب اپنا داہنا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی داہنی پشت پر پھیرا تو اس سے بے شمار چمکدار نورانی چہروں والی روحیں پیدا ہوئیں۔ یہ نورانی چہروں والی روحیں ان مسلمانوں اور مومنوں کی تھیں جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنا بایاں ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پشت پر پھیرا تو اس سے بھی بے شمار سیاہ چہروں والی روحیں پیدا ہوئیں۔ یہ بے شمار سیاہ چہروں والی روحیں ان کافروں اور منافقوں کی تھیں جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان تمام روحوں کو ایک جگہ جمع فرما دیا، اس جگہ کو عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ پھر یہی روح عالم ارواح سے منتقل ہو کر رحم مادر یعنی ماں کے پیٹ میں آتی ہے، اور پھر یہی روح وہاں سے 8-9 مہینے میں دنیاوی جسم حاصل کرنے کے بعد بشکل انسان اس دنیا میں منتقل ہو جاتی ہے۔ پھر یہ انسان اس دنیا میں اپنی مختصر سی 70-80 سالہ زندگی گزار کر عالم برزخ یعنی قبر میں منتقل ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں سے میدان حشر میں، پھر وہاں سے پل صراط کے ذریعہ اس کا جو اصل ٹھکانہ جنت یا جہنم ہوگا اس میں منتقل ہو جائے گا۔ میرے دوستو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، انسانی زندگی کے ان تمام مرحلوں پر غور کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا انسانوں کا اصل ٹھکانہ اور اصل منزل نہیں ہے۔ جیسے مختلف قسم کی سواریاں، جہاز، ٹرین اور بسیں مسافر کے لیے اصل منزل اور اصل ٹھکانہ نہیں ہوا کرتی ہیں، ایسے ہی یہ دنیا انسانوں کے لیے اصل منزل نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس دنیا میں ہر انسان ایک مسافر کی طرح ہے، اور یہ دنیا چلتی ہوئی سواری کی طرح ہے کہ ایک مسافر اپنی جگہ چھوڑ کر
اترتا ہے، کہ ایک مسافر اپنی جگہ چھوڑ کر اترتا ہے کہ فوراً دوسرا اس کی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے، اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ ایسے ہی ایک انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے کہ دوسرا اس کی جگہ فوراً لے لیتا ہے، کوئی دوسرا اس کا جانشین، خلیفہ اور نائب بن جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی پہلی منزل عالم ارواح ہے اور آخری منزل جنت یا جہنم ہے۔ اس سفر کے دوران مختلف اسٹیشنوں پر خاص مقصد کے لیے ٹھہرتا ہے، جیسے ٹرین ایک مقام سے نکل کر جب دوسرے مقام پر جاتی ہے تو وہ راستہ میں مختلف اسٹیشنوں پر مختلف ضرورتوں کے لیے مختصر سے وقت کے لیے رکتی ہے اور پھر اپنی منزل پر پہنچ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کی بھی زندگی سفر پر ہے اور وہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے مختلف جگہوں پر، مختلف اسٹیشنوں پر مختصر سے وقت کے لیے رکتا اور ٹھہرتا ہے۔ انسان کا اسٹیشن باپ کی پشت اور ماں کا پیٹ، دنیا اور قبر کا پیٹ، میدان حشر اور پل صراط ہے۔ پھر انسان ان مختلف اسٹیشنوں سے گزرتا ہوا اپنی اصل منزل اور اصل ٹھکانہ جنت یا جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر انسان اس دنیا میں ایک سفر پر ہے۔ جب ہر انسان اس دنیا میں ایک سفر پر ہے تو پھر اس کے سفر کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا، کیونکہ کوئی بھی عقل مند آدمی بغیر مقصد کے سفر نہیں کرتا۔ ایک آدمی ٹرین سے سفر کر رہا ہے، اس سے پوچھا جائے کہاں اترنا ہے یا کہاں جا رہے ہو، اگر وہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں تو لوگ کہیں گے بڑا بیوقوف، بے عقل آدمی ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں اور نوجوان عزیز ساتھیوں، بالکل اسی طرح سے آج اگر ہم عام انسانوں کی زندگیوں پر غور کریں، ان کی زندگیوں کا ایک سرسری جائزہ لیں تو ہمیں صاف طور سے نظر آئے گا کہ اس دنیا کے اکثر لوگ اپنی زندگیوں کے سفر کا مقصد جانے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ لوگوں سے سوال کریں کہ آپ اس دنیا میں کہاں سے آئے ہیں، آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، آپ اپنی زندگی ختم ہونے کے بعد کہاں جائیں گے، تو اکثر لوگوں کا یہی جواب ہوگا معلوم نہیں۔ جبکہ یہ انسان اگر تاجر ہے تو اس کو اپنی دکان جانے کا مقصد معلوم ہے، اگر ملازم ہے تو اس کو اپنی آفس اور کارخانہ پر جانے کا مقصد معلوم ہے، اگر تعلیم حاصل کرنے والا اسٹوڈنٹ یا طالب علم یا ٹیچر ہے تو اس کو اپنے اسکول اور مدرسہ جانے کا مقصد معلوم ہے، اگر مسافر ہے تو اس کو اپنے سفر کا مقصد معلوم ہے۔ مگر افسوس، آج اگر معلوم نہیں تو اس کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم نہیں۔ جبکہ یہ انسان اگر کسی باہر ملک میں تجارت یا ملازمت کے لیے جاتا ہے تو اس کو وہاں اپنے جانے کا مقصد معلوم ہوتا ہے اور وہ رات دن خوب محنت کر کے اس فکر اور احساس کے ساتھ پیسہ کماتا ہے کہ جب میرا ویزا ختم ہو جائے گا تو مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا، اور وہ جو کچھ کماتا ہے اپنے گھر بھیجتا رہتا ہے۔ اب ایسے میں اگر کوئی اس سے کہے کہ آپ اتنی پریشانی اور مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں، تو یہیں ایک عالیشان مکان، عالیشان بنگلہ، کوٹھی خرید لیجئے، ہر قسم کے عیش و آرام کے سامان جمع کر لیجئے، آرام کی زندگی گزاریے، تو وہ اس آدمی سے یہی کہے گا کہ بھائی میرا یہ اصلی وطن نہیں ہے، مجھے یہاں پر مختصر سی مدت تک ٹھہرنے کی اجازت ہے، جب میرا ویزا ختم ہو جائے گا تو مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا، میں اپنی محنت و مشقت کی گاڑھی کمائی یہاں برباد نہیں کروں گا، تھوڑی تکلیف اٹھا لوں گا، پھر واپس جا کر اسی کمائی سے آرام و سکون کی زندگی گزاروں گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور نوجوان عزیز ساتھیوں، بالکل
اسی طرح سے ہر انسان اس دنیا میں مختصر سے وقت میں آخرت کی تیاری کے لیے زندگی کا ویزا لے کر آیا ہے۔ جو آدمی اس دنیا میں محنت و مشقت اٹھا کر آخرت کے لیے کمائی کر لے گا، وہی زندگی کا ویزا ختم ہو جانے کے بعد عیش و آرام کی زندگی گزارے گا۔ میرے دوستوں اور نوجوانوں اور عزیز ساتھیوں، آج کا انسان دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز پر ریسرچ کر رہا ہے، ہر چیز کے لیے بننے اور پیدا ہونے کے مقصد کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے، مگر افسوس کہ آج وہ اپنے پیدا ہونے اور خود اپنی زندگی کے مقصد سے بالکل غافل اور ناواقف بنا ہوا ہے۔ یاد رکھیے، مقصد زندگی ہی انسان کو بنانے اور بگاڑنے میں پورا دخل رکھتی ہے۔ اس لیے ہر سمجھدار اور عقل مند آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دنیا میں اپنے آنے کے بعد پہلے ان 3 سوالوں کا جواب معلوم کر کے زندگی گزارے۔ نمبر 1، وہ اس دنیا میں کہاں سے آیا ہے؟ نمبر 2، وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے؟ نمبر 3، مرنے کے بعد اس کو کہاں جانا ہے؟ ایک وقت تھا وہ نہیں تھا، ایک وقت آئے گا وہ نہیں رہے گا۔ ایک وقت تھا کہ اس کے باپ دادا تھے وہ نہیں تھا، ایک وقت تھا کہ اس کے باپ دادا تھے وہ نہیں تھا، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی آنے والی نسلیں ہوں گی اور وہ نہیں ہوگا۔ آخر انسان اس بات پر غور کیوں نہیں کرتا کہ دنیا کے بڑے بڑے انسان اپنی حکومت، اپنی سلطنت، اپنی طاقت، اپنی دولت، اپنی عزت و شہرت، اپنی عیش و عشرت، اپنا عہدہ اور منصب رکھتے ہوئے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کہاں غائب ہوتے جا رہے ہیں؟ آخر انسان اس بات پر غور کیوں نہیں کرتا کہ اللہ رب العزت نے اس زمین، اس آسمان، اس چاند، اس سورج، ستاروں، پہاڑوں، سمندروں، دریاؤں، صحراؤں، جنگلوں میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی خاص کام اور مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر وہ انسان جو تمام کائنات میں ہر چیز سے افضل اور اشرف ہے، اس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ آخر انسان اس بات پر بھی غور کیوں نہیں کرتا کہ اس دنیا میں ہر انسان خود پیدا ہوا ہے یا اس کو کسی نے پیدا کیا ہے؟ اور آخر انسان اس بات پر غور کیوں نہیں کرتا کہ انسان اس دنیا میں خود بخود مرتا ہے یا اس کو کوئی مارتا ہے؟ میرے دوستوں، بزرگوں اور نوجوانوں اور عزیز ساتھیوں، حقیقت تو یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان نہ خود پیدا ہوا ہے اور نہ خود بخود مرتا ہے، بلکہ اس دنیا میں ہر انسان آنے پر بھی مجبور ہے اور اس دنیا سے جانے پر بھی مجبور ہے۔ جب ہر انسان اس دنیا میں آنے پر مجبور ہے تو پھر آیا کیوں ہے؟ اور جانے پر مجبور ہے تو جانا کیوں ہے؟ اسی چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی بندگی ہے۔ اسی چیز کو میں اپنی انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔